عاشقان اہل بیت کی خدمت میں سب سے پہلے تو ہدیہ تبریک اور ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے امام چہرم کی بارگاہ میں بطور خراج نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دور دراز کے شعراء ذوی الاحترام جو ہمارے بانی محفل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لا چکے ہیں، تقریباً واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ مولا جناب سید سجاد کی آمد پہ تمام مومنین ارئی اور تمام بانی محفل کی خدمت میں خصوصی طور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے امام آخری امام کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ اللہم صلی علی محمد اپنے امام جو امام زمانہ ہیں، جو بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، اور کائنات میں جو آج ہم اتنے پرآشوب ماحول اور اتنے پرآشوب دور سے گزرنے کے باوجود بھی آج دنیا میں ہم اسی تسک و احتشام کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ جو زندہ ہیں، یہ ہمارے امام زمانہ کا کرم ہے۔ شاعر نے آج پوری دنیا بیک وقت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کس طرح سے عاشقان اہل بیت کو چن چن کے ختم کیا جائے، اور عاشقان اہل بیت اور تمام اپنی ماضی کی تاریخ کو تمام ظالم و جابر حکومتیں دہرا رہی ہیں کہ کس طرح سے عاشقان اہل بیت کو چن چن کے ختم کیا جائے، دیواروں میں چنوایا جائے، انہیں گولیوں سے بھون دیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب آپ ماضی کی تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سلطنتیں ختم ہو گئیں، حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن نہ ذکر مٹا نہ ذکر کرنے والے مٹے۔ یہ اہل بیت کا کرم نہیں تو اور کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں بچائے ہوئے ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو آج ہم پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ آج ایک ملک ہے کہ جو پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اپنی بات کہہ رہا ہے کہ کسی میں دم نہیں ہے کہ جو اس ایران کو اپنے قدموں میں جھکا سکے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طاقت اور یہ روحانی طاقت ہے۔ شاعر نے کہا کہ تیرے لیے ہے قید زمین و زمانہ کیا، تیرے لیے ہے قید زمین و زمانہ کیا، تو جب جدھر سے چاہے چلا آ بلانا کیا۔ تیرے لیے ہے قید زمین و زمانہ کیا، تو جب جدھر سے چاہے چلا آ بلانا کیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ نامعتبر ہے سانسوں کا پیمانے واپسی، یعنی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کب کس کو موت آ جائے اور یہ زندگی کا کاروان چلتے چلتے تھم جائے۔ عزیزان گرامی، کہ نامعتبر ہے، اطہر بھائی شعر سنیے گا، کہ نامعتبر ہے سانسوں کا پیمانے واپسی، برق اجل کی زد پہ جو ہو آشیانہ کیا۔ برق اجل کی، صاحبان نظر تشریف فرمائے، آپ سے دعوت کا خواہاں ہوں کہ برق اجل کی زد پہ جو ہو آشیانہ کیا۔ یہ دو شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ آج ہم اتنی ریشہ دوانیوں کے باوجود
اتنے ظلم و جبروت کے باوجود آج ہم بچے ہوئے ہیں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کہ نامعتبر ہے سانسوں کا پیمانے واپسی، برق اجل کی زد پہ جو ہو آشیانہ کیا. کہ خوش ہیں کہ تیری پشت پناہی تو ہے نصیب، خوش ہیں کہ تیری پشت پناہی تو ہے نصیب، لیکن یہ لمس دست مدد غائبانہ کیا. خوش ہے کہ تیری پشت پناہی تو ہے نصیب، لیکن یہ لمس دست مدد غائبانہ کیا. اور عزیزو، جب عاشق اہل بیت پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو پھر کس طرح سے دعا مانگتا ہے اپنے امام کی بارگاہ میں؟ ملاحظہ فرمائے شعر کہ رزق نظر تو تیری زیارت ہے اور بس، رزق نظر تو تیری زیارت ہے اور بس، تو ہی نظر نہ آئے تو پھر آب و دانہ کیا. رزق نظر تو تیری زیارت ہے اور بس، تو ہی نظر نہ آئے تو پھر آب و دانہ کیا. عزیزو، چوتھے امام کی آمد ہے وہ امام کہ جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے. باقی ہمارے سارے ائمہ عبادتوں کی زینت ہے بے شک، لیکن یہ لقب مخصوص ہے چوتھے امام سے. ہر امام کا کوئی نہ کوئی لقب ہے جس سے وہ مختص ہے، لیکن چوتھے امام سے یہ لقب مخصوص ہے کہ زین العابدین سید الساجدین، کہ جس نے پوری زندگی عبادت کی. اور نہ جانے کتنے القابات ہیں کہ جس نے قید خانے میں بھی عبادت کی بنیاد ڈالی، زندانوں میں بھی عبادت کی بنیاد ڈالی. جناب کاظم جرولی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. دوستو میرے عزیزو، اب محفل کا باقاعدہ طور پہ ماحول بن چکا ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ چاہے مقامی شاعر ہو اور چاہے بیرونی، مداحان اہل بیت کا مرتبہ برابر ہے. اہل بیت کا بھی جو بھی ذکر کرتا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں برتی جا سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ بڑا ہو. لہٰذا میں یکے بعد دیگرے آواز دیتا جاؤں گا، اور تمام مداحان اہل بیت جی، میں واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ کی خدمت میں مؤدبانہ، جناب عارف صاحب قبلہ کی خدمت میں مؤدبانہ طور پہ گزار ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں اور اس فریضے کو انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کوریج خدیجہ ٹی وی کی جانب سے ہو رہی ہے، اور میں خدیجہ ٹی وی کی ریپریزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ہمارے پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم صدر محفل یا صدر مجلس کے ساتھ مخاطب ہو کر ان تمام ناظرین تک امام عالی مقام کی تعلیمات کی ترویج کے لیے وہ تمام الفاظ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان افراد کی جو کہ پروگرام کے کنوینر ہوتے ہیں یا جو پروگرام کو کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ عزت مآب عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف حسین نقوی صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو تبصرہ ہے وہ خدیجہ ٹی وی کی جانب سے ہے، اور آپ تمامی حضرات سے ایک گزارش ہے کہ کم از کم آپ ہمارے چینل کے لیے دعا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کام میں آگے بڑھیں، اور ہم اس چینل کو کیسے کر کے پوری دنیا تک پہنچائیں. کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم کسی بھی قوم کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی قوم ہوتی ہے اور اس کے پاس 5-6 چینل ہوتے ہیں، لیکن ابھی صرف ہمارے پاس ایک چینل ہے جس کا نام ون ہے. آپ بخوبی اس سے تعاون بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ ہم دنیا میں امام عالی مقام حضرت حجت علیہ السلام کے تعلیمات کو پوری دنیا کے لیے اسی طریقے سے نشر کریں. میں خدیجہ ٹی وی کی ریپریزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے اب یہ پروگرام کی آغاز کروں گا. میں بہت مشکور و ممنون ہوں علی جناب وقار سلطان پوری کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور آپ تمام سامعین کا. ناظرین، میں ایک بار پھر اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی جانب سے یہ پیش مقاصدہ. میں اس وقت
قصبہ ارئی میں ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بھی عاشقان حسین یا عاشقان رسول موجود ہوتے ہیں، ان کے لبوں سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جو ہم ولادت باسعادت امام چہرم، امام عالی مقام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام منعقد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین نقوی صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس بزم مسرت میں کس طریقے کی ضرورت ہے تمام ان امت مسلمہ کے لیے کہ جہاں پر یکجہتی کا تو نعرہ ہوتا ہے، اور ہم امت مسلمہ کے اپنے چینل کے ذریعے یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اتحاد بین المسلمین جتنا ضروری ہے اتنا ہی اتحاد بین المومنین بھی ضروری ہے۔ آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پہ پہلا سوال کہ اس طرح کے پروگرام کس طریقے سے افادیت اور اہمیت کے طور پر تمام امت مسلمہ کے لیے یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں؟ اس طرح کے پروگرام جو ہیں اس میں اگر جیسے جس امام کی تذکرہ ہے اس کی اگر سوانح حیات سامنے رکھی جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سب کو ہو جائے تو، اور سب مل کر کے، جیسے وہ زین العابدین تھے عبادت کی زینت، تو سید الساجدین تھے، یہ مرتبہ صرف ہمارے امام کو ملا اس لیے کہ ہمارے انبیاء جو تھے وہ عابدین تھے، اور ہمارے جو ملائکہ ہیں وہ ساجدین ہیں۔ تو پروردگار سے پوچھا گیا، پروردگار اس سے بھی بڑھ کے کوئی بڑا رتبہ ہے؟ کہا ہاں زین العابدین۔ تو اگر انبیاء عابدین ہیں تو ہمارا امام زین العابدین ہے، اگر ملائکہ ساجدین ہیں تو ہمارا امام سید الساجدین ہے۔ تو ہمارا امام جو ہے اس کی زندگی کیسے گزری ہے؟ مشقت سے، اور جس نے رات رات اٹھ کر کے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ پہنچانے والا کون تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سرکار اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جس طریقے سے صحیفہ کاملہ اور تمام طرح کی دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں، آج اس کی اہمیت کیا ہے اور تمام ان نوجوانوں کے لیے یہ کیسے مشعل لے رہا ہے؟ اس کی اہمیت تبھی ہو سکتی ہے جب خدا کی توفیق سے سب پابند صوم و صلات ہو جائیں، اور جب سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے نماز میں تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیات نہ تو ہی بندہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، ابھی آپ کے سامنے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف حسین نقوی صاحب، جنہوں نے اپنے جملوں سے تمام ناظرین کے لیے ایک میسیج دیا کہ اپنے عزم و ارادے کو سید الساجدین علی ابن الحسین کی طرح سے کرو، ساری دنیا قدموں پہ گر پڑے گی۔ یہی میسیج ہے، یہی انسانیت ہے، یہی اصل میں اسلام ہے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ اس دعا کے ساتھ کہ تمام شعراء اکرام اور تمام خطبہ اکرام آپ کے سامنے نظر کروں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔